صوبوں اور وفاق کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم کا بڑا معاملہ ہے اینڈ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں سزائیں ہیں، فیصلے ہیں. واٹ از بروئنگ؟ یہ ایک بہت اعلیٰ سوال آپ نے کیا ہے. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک تضاد نظر آتا ہے اور ایک پیراڈاکسیکل غیر منطقی سیاست ہے کہ ایک طرف تو یہ مار دھاڑ چل رہی ہے اور یہ جو فیصل آباد میں سزائیں دی ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کلیئرلی سلیکٹیولی جو لوگ معافی مانگ لیتے رہے ہیں، پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی پکڑ لیا جاتا ہے. ان مقدمات میں جو یہ کانسپریسی کے اندر ہے، فار ایگزامپل فیصل آباد کے ثناء اللہ صاحب کے جو گھر پہ ہے، یہ اب ظاہر ہے جن کو سزائیں دی گئی ہیں حضرت تاج گل کو، اور جب لسٹ پڑی ہوئی ہے سامنے لمبی چوڑی جو ہے، چودھری اعجاز، مرزا اقبال، رائے حسن نواز، 10 سال کی قید جو ہے ان کے اوپر سب کے اوپر ہے جی کانسپریسی کے اندر شامل کیا ہوا ہے. یہ فیصل آباد میں موجود ہونے کے ان کے کوئی شواہد نہیں ہیں. عمران خان کی سپریم کورٹ سے ضمانت کے بعد کہ یہ 2 سال سے چلان بھی پیش نہیں ہوا اور وہ جو 2 پولیس والے بتایا جاتا ہے جو کہ ان کے گھر کے زمان پارک میں جو ہے چھپ کے سن رہے تھے، اور متعدد مقدمات میں وہی والے گواہ ہیں. جب مین مرکزی ملزم کی مین کانسپریسی کیس کے اندر ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کیسز کے بعد جان نہیں رہتی ہے. مگر انٹینٹ کہ پولیٹیکل انٹینٹ اس کے پیچھے ایک دم سے جو یہ ان کا بھی اور پھر علیمہ خان کے دونوں بچوں کو جس طریقے سے پکڑا گیا ہے 2 سال بعد ایک دم سے وہ مقدمات وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو چلیں یہ تو ایک سلسلہ جاری تھا. سمجھ جو نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل ری انجینئرنگ جو کہ جس طرح آپ نے کہا تقسیم کے اندر جو NFC ایوارڈ ہے، نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے، یہ اس کے متعلق اور نئے صوبے اور نئے انتظامی زونز بنانے کی جو بحث چھیڑ دی گئی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک متضاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. یہ جب آپ نے کی جاتی ہیں جس طرح 1973 کے آئین کے اندر جو ہے تمام پارٹیز جو ہیں آلموسٹ اکا دکا کے علاوہ یونانیمسلی پورے ملک کے سیاستدانوں نے مل کے ایک سوشل کانٹریکٹ کیا صوبوں اور وفاق کے درمیان میں اور ودن صوبوں کے درمیان میں، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں، اداروں کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ بنایا گیا کہ یہ ہمارا متفقہ آئین ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم رہیں. اور شکر ہے یہ 50 سال سے ٹوٹتا پھوٹتا رہا، لولا لنگڑا درمیان میں کرتیا گیا خاص طور پہ مارشل لاؤ میں، مگر ابھی بھی اسی کے سہارے ہم چل رہے ہیں اور اکٹھے ہیں. تو یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور اچھے جو دنیا میں بتایا جاتا ہے آئین وہ ہوتے ہیں جو الائیو ہوتے ہیں، ڈائنامک ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق دنیا بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، ملک بدلتے ہیں، وسائل بدلتے ہیں، تو آئین وہ اچھے ہوتے ہیں، قانون وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ ڈھالتے رہیں. ان کو ڈائنامک رکھنا ایک اچھی بات ہے. خاص طور پہ اب شروع کرتے ہیں کہ NFC اور ایڈمنسٹریٹو زون، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک ماحول کہ جب آپ بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہوتے ہیں صوبوں کے درمیان تقسیم کے، یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. یہ اتنی بڑی ایکسرسائز جو ہے 1973 کے آئین کے وقت ہوئی، اس کے بعد 8ویں ترمیم ضیاء الحق نے اس کا قیمہ نکال دیا، اس کی بالکل مسخ کر کے رکھ دیا 1973 کا آئین. پھر 18ویں ترمیم جو تھی اس کے اندر ایک میجر ری ہالنگ کر کے لارجلی جو ہے 18ویں ترمیم کے اندر جو 8ویں ترمیم کے اندر جو چیزیں ڈالی گئی تھی ان کو ہٹا کے دوبارہ کچھ حد تک کافی حد تک بحال کیا گیا، تو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنا. اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں، بہت ہی ضروری ہیں یہ دونوں مسائل. مگر کوسچن یہ ہے کہ کیا اس وقت وہ ماحول ہے کہ اس وقت پارلیمان کی صورتحال یہ ہے کہ آپس میں گتھم گتھا ہے، وہاں پہ وہ irrelevant ہو کے رہ گئی ہے. فارم 45 کا مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ آیا ایک پارٹی جو بہت بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بہرحال ووٹرز کے حد تک PTI ہے، وہ اس کا تقریباً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا حصہ ہی نہیں ہے یا بڑا پارشلی ہیں، اور وہ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ فارم 45 کی وہ کہتے ہیں پارلیمان ہے. سینٹ کی بھی ایسے ہی صورتحال ہے.
پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ صوبوں میں اور وفاق کے اندر ایک نفاق کا ماحول ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ جبکہ چھوٹے چھوٹے اس حکومت سے، یہ پولیٹیکلی ایک کمزور حکومت ہے، ان سے چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں ہو پا رہے، ان سے بجٹ کے موقع پہ جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانا ہے، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ان کو پیچھے ہٹنے پڑتا ہے۔ یہ انڈسٹریز پہ کہتے ہیں ٹیکس لگانا پڑتا ہے، لگاتے ہیں، ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ ریئل اسٹیٹ پہ کرتے ہیں، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ زراعت کے اوپر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کسی پاور لابی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، چاہے وہ انرجی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ چینی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو، ان کے اندر چھوٹے فیصلے لینے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کہیں کھڑے نہیں ہوتے، وہ ایک بڑی کمزور حکومت سے بس ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ چل رہی ہے، بس گزارا چل رہا ہے جو ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے برہونے منت ہے، پیپلز پارٹی جو ہے ان کو پیچھے سے بیٹھ کے نچاتی ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ یہ اتنے بڑے فیصلے کرنا، سوچنا، پہلی بات تو یہ کیا پریکٹیبل ہے، اور ساتھ میں جب گورنمنٹ اس کے ساتھ ہی یہ فیصلے بھی، یہ اناؤنسمنٹ بھی کرتی ہے اور ساتھ میں ہی خود بھی کوئی سی بی ایمز نہیں پیش کر رہی، کہ ساتھ یہ گرفتاریاں آگے سے بھی بڑھ جاتی ہیں، قدغنیں بڑھ جاتی ہیں، مارنے پیٹنے اٹھائے جانے کا بھی ہوتا ہے، تو آپ نے اگر اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کے اوپر بڑا لازم ہے کہ ماحول بنایا جائے۔ اس کے لیے چلیں جیسا کہ سب یہ، کیونکہ اس طرح کے نظام کی ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے، جس طرح مارشل لاؤں کی بھی، کہ 18ویں ترمیم بغیر اس کے جاؤ لگ کی مارشل لا کے نہیں لگ سکتا تھا۔ یہ ایون 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بس مار دوڑ کے، پکڑ کے، اٹھا کے، چھین کے، زبردستی کر کے، خرید کے وہ کروا لی گئی، تو کروا تو لگی، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ اس کی اب امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے عدالتی بحران چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک انتظامی بحران چل رہا ہے۔ پہلا سوال۔ دوسرا کہ کیوں کیے جاتے ہیں، نئے صوبے بنائے جاتے ہیں، انتظامی زون بنائے جاتے ہیں، یا یہ جو تقسیم ہے، ہمارا جو این ایف سی کا فرمولہ بنیادی طور پر یہ ہے نا کہ جو وفاق اور صوبوں کی جو آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار نکالا گیا کہ ہم ہر 5 سال بعد بیٹھ کے دوبارہ صوبے اور وفاق بیٹھیں گے اور اس کے اندر تبدیلیاں لاتے رہیں گے کہ کس نے کس کو کتنا دینا ہے۔ کتنا جو لاسٹ فارمولہ طے ہوا تھا اس کے مطابق جو وفاق صوبوں کا حصہ ہے وہ 57.5% جو ہے وہ صوبوں کا حصہ ہے لاسٹ جو ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور 42.5% جو ہے وہ وفاق کا ہے۔ اب یہ 15 سال پہلے آخری این ایف سی کی میٹنگ ہوئی تھی، حالانکہ آئین کے اندر یہ شامل ہے، یہ لازم ہے کہ ہر 5 سال بعد این ایف سی کو بیٹھ کے، صوبے اور وفاق کو بیٹھ کے اس کو بہتر کرنا ہے، حالات کے مطابق ڈالنا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اس کی اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ جو ہے 29 اگست کو بلایا جاتا ہے۔ اب یہ کوشچن اگین دوبارہ وہ آ جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے یہ کہ گورننس بہتر ہو، لوگوں میں انصاف بہتر ہو، اس کے بعد آپ کو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جو کہتے ہیں، لوگوں کا پالیسی سازی میں ان کے متعلق جو فیصلے ہیں ان کی شمولیت ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، پھر آئین کی عمل درآمد۔ یہ ایسے حالات میں اگین میں یہ کہوں گا، کیا یہ ہم سوال اگر کریں کہ اس وقت کیا پاکستان کے اندر رول آف لا ہے؟ کیا اس وقت آئیڈیل تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کہ بغیر رول آف لا کے، جبکہ عدالتی نظام اور انتظامی نظام اس وقت بہت زیادہ اپنے بدترین حالت میں ہے 78 سال کے اندر، کہ عدلیہ کے اندر ہمارے ایک آئینی عدالت ہے اور ابھی تک وہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کا نہیں ہو پا رہا کہ وہ ہے، پھر وہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے مسائل چل رہے ہیں، ماتحت عدالتوں کے مسائل چل رہے ہیں، پولیٹیکل مشینری جو ہے وہ ہماری انتظامی مشینری ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ ہو چکی ہوئی ہے، وہ ان کے لیے کوئی انصاف کے ان کے اوپر بہت زیادہ سوال ہیں۔ تو دوسرا سب سے امپورٹنٹ
کہ آئین کے اندر ہے، یہ آئین کی شکیں استعمال کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے نا، جب آپ نئے صوبے بنائیں گے یا نئے ایڈمنسٹریٹو زون بنائیں گے تو آئین کے اندر تبدیلی کرنی ہوگی. تو کیا جو آئین کے اندر پہلے چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ سب سے امپورٹنٹ، دنیا کی کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جس نے لوکل باڈیز کے بغیر ڈیولپمنٹ لی ہو، کوئی ماڈل ہی نہیں ہے. لوکل لیول پہ ہمیشہ آپ مقامی حکومتوں کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. جو لاڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہے، سکر میں بیٹھا ہوا ہے، سائی وال میں بیٹھا ہوا ہے یا پشاور چارسدہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے مسئلے جو ہیں وہ ایک تو صوبائی دارالحکومت چھوڑے اسلام آباد سے بیٹھ کے پلاننگ کمیشن نہیں کر سکتا، پہلی بات. اور آئین کے اندر ہے کہ لوکل باڈیز کا ٹیئر ہونا چاہیے. آپ کا وفاقی ٹیئر ہے، ایک صوبے کا ٹیئر ہے، ایک آپ کا مقامی حکومت کا ٹیئر ہے. یہ آئین کے اندر ہے، اور آئین کے اندر یہ ہے کہ ڈیوالو حکومت ہونی چاہیے لوکل باڈیز کی، ناٹ جسٹ پولیٹیکل ڈیولوشن. صرف ان کو اقتدار، پاور، وہ کی منتقلی طاقت کی نہیں دینی، سیاسی منتقلی نہیں ہے، صرف ان کو فائنینشیل ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ جو وسائل سائی وال میں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ جو بینکوں کا ڈپازٹ ہے یا وہ وہیں پہ استعمال ہو. وہاں کی لوکل باڈیز جو ہے وہ لاہور اور اسلام آباد کی طرف نہ دیکھ رہی ہو کہ آپ کی اگر مہربانی ہوگی آپ ہمیں فنڈ دیں تو ہم یہ چلائیں.